السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے محمد انیس۔ آج ہم بات کریں گے انڈیا پاکستان جو جنگ ہوئی ہے کل، اس کا فاتح کون ہے اور اس میں ناکام کون رہا ہے۔ ثبوت کے ساتھ بات کروں گا اور آپ خود فیصلہ کر لینا کہ جنگ کا فاتح کون رہا ہے اور جنگ میں ناکامی کس کو ملی ہے۔ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، جو بندہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، میں نے آپ کے سامنے ثبوت رکھنے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کبھی بھی جنگ کی تمنا نہ کرو اور جنگ کے لیے دعا بھی نہ کرو کہ جنگ ہو۔ ہاں، اگر آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دی جائے، پھر جو پیچھے ہٹنا جو ہے نا وہ حرام ہے۔ پھر وہی آیت آتی ہے جو نام ہمارے سپر سالار نے رکھا ہے انڈیا کے خلاف جو آپریشن کیا ہے، بنیان المرصوص، کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، پھر تو دشمن کی صفوں میں گھس جاؤ۔ تو جنگ ہمیشہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ امن اور جنگ میں بہت زیادہ فرق یہی ہے کہ جنگ کے اندر تباہی ہے۔ جنگ کا کوئی فاتح نہیں ہے، کوئی ناکام نہیں ہوتا ہے، ہر طرف نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ اور جو حالات انڈیا نے بنائے تھے پاکستان کے ساتھ 6 اور 7 مئی کی رات سے جو انہوں نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا، پاکستان کے 10 سے 12 شہروں کے اندر میزائل داغے گئے، وہ بھی عبادت گاہوں کے اوپر، مسجدوں کے اوپر سارے میزائل داغے گئے ہیں، اکثر اس میں سے جو کہ ہماری عبادت گاہیں مسلمانوں کی۔ جنگ کا یہ بھی اصول ہے کہ کبھی بھی آپ عبادت گاہوں کو، بچوں کو، عورتوں کو ٹارگٹ نہیں کرتے۔ جو انڈیا نے ٹارگٹ کیے وہ بھی معصوم بچے، بالکل معصوم۔ تو ہماری فوج کا یہ بھی اعزاز اس کو حاصل ہے، انہوں نے پہلا جب انڈیا کے خلاف میزائل چلایا ہے الفتح 1، اس کے اوپر بھی ان بچوں کی تصویریں لگائی ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کہ ہم شہداء کے ساتھ ہیں۔ یہ بات ہوگی انڈیا نے ہمارے اوپر جنگ مسلط کر دی، 1 دن 2 دن 3 دن ڈرون، بہت سارے پاکستان کے شہروں میں ڈرون آ کے گرنے لگ گئے۔ آخر کار انہوں نے پاکستان کے جو مین ایئر بیس ہیں اسلام آباد، پنڈی کے جو ہیں، جو ہمارا دارالحکومت ہے، اس کے اندر جب انہوں نے اٹیک کیا، اس کے بعد برداشت جو ہے نا وہ ختم ہوگی۔ پھر کل صبح آرمی نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے فیصلے کیے ہیں، انتہائی دل خوش ہوا ہر مسلمان کا، اسلامی پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے بھی ہر مسلمان خوش ہوا۔ پہلا انہوں نے نام بڑا اچھا رکھا، بنیان المرصوص، سیسا پلائی اور دیوار، قرآن پاک سے وہ نام لیا گیا۔ اس کے بعد جو ٹائم انہوں نے اٹیک کیا انڈیا کے اوپر، وہ رات کے اندھیرے میں نہیں کیا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فجر کے وقت جو ہے نا وہ دشمن کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے، تو ہماری آرمی نے بھی فجر کا ٹائم سلیکٹ کیا اور فجر کے ٹائم دشمن کے اوپر جو ہے نا فائر داغے۔ تو بسم اللہ پڑھ کے انہوں نے یہ کام شروع کر دیا اور تقریباً 2 گھنٹے انہوں نے انڈیا کے اندر جو تباہی کی ہے، پہلے پوری دنیا پاکستان کو کہہ رہی تھی کہ آپ خود یہ فیصلہ کریں۔ پاکستان نے منت سباجت بھی کی ہے، یہ حقیقت ہے کہ پاکستان نے ہر ملک کو بتایا ہے ہمارے ساتھ انڈیا جو ہے نا وہ دراندازی کر رہا ہے، بہت غلط کر رہا ہے، ہم نے اس کا پھر ریٹیلیشن کرنی ہے، اس کا جواب دینا ہے، تو وہ پھر برداشت سے باہر ہو جانا ہے۔ 3-4 دن برداشت کیا ہے، جو کل پھر دیا ہے جو واپس، تو دل خوش ہو گئے ہیں ہر مسلمان کے، ہر پاکستانی کے۔ آرمی کو سلوٹ بنتا ہے اس کے اوپر نا، جو انہوں نے اٹیک کیا ان کے اوپر، اسی وقت جو ہے نا پوری دنیا کی چیخیں نکلی ہیں۔ BBC کے اوپر میں خود پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ انتہائی وحشی انداز میں پاکستان نے حملہ کر دیا انڈیا کے اوپر۔ پہلے نہیں نظر آ رہا تھا کہ کون وحشی ہے۔ پاکستان کے جو فوجی ترجمان ہیں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہمارا جو اٹیک ہوگا وہ انڈین میڈیا کو دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ پھر دنیا دیکھے گی۔ تو دنیا نے دیکھا انڈین میڈیا کے اوپر، تو انڈین حکومت نے بین لگا دیا تھا کہ انڈین میڈیا کوئی نقصان وغیرہ جو انڈیا کے اندر ہو رہا تھا وہ نہیں دکھائے گا، لائیو کوئی کوریج نہیں کرے گا۔ انڈین میڈیا کے اوپر بین تھا اور دنیا نے پھر دکھایا۔ تو اب بات کرتے ہیں جیتا کون اور ہارا کون۔ انڈیا اپنی جگہ پہ چیخ رہا ہے کہ ہم نے یہ کیا، اور پاکستان کے اندر آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف جو ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آج یوم تشکر ہے، شکر منائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنگ میں فاتح کیا ہے۔ جنگ کا فاتح وہ ہوتا ہے جس کی دنیا میں پھر عزت ہو، جس کا وقار ہو۔ سیم بات ہے، آپ میری بات سے متفق ہوں گے، وہی فاتح کہلائے گا۔ جس کی دنیا میں بات نہیں ہو رہی، جس کو دنیا نہیں اچھا جان رہی، جس کی دنیا بات کر رہی ہے، اس کی
ٹیکنالوجی کی بات کر رہی ہے، آرمی کی بات ہو رہی ہے، دنیا کے اندر تعریفیں ہو رہی ہیں جس ملک کی، وہی فاتح ہوا نا۔ جو ہے نا آپ کو چند دنیا کے جو بہت ہی انٹرنیشنل جو نیوز چینل ہیں ان کی آپ کو ہیڈنگ چیک کرواتا ہے، ان کی خبریں چیک کرواتا ہوں، وہ کیا خبریں لگا رہے ہیں۔ تو اس کے اندر میں آپ کو کوئی بھی پاکستانی یا انڈین جو ہے نا وہ اخبار اور نیوز چینل کی رپورٹ نہیں دوں گا، میں آپ کو ساری انٹرنیشنل جو رپورٹس ہیں وہ دوں گا۔ اس کے اندر میں آپ کو دنیا کے جو مین بڑے بڑے اخبار ہیں، جو بڑے بڑے نیوز چینل ہیں، ان کی میں آپ کو خبریں صرف دکھاؤں گا، آپ نے فیصلہ خود کر لینا ہے۔ سب سے پہلے BBC اردو کی بات کرتے ہیں۔ BBC اردو نے آپ پڑھ بھی رہے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے جو ہیڈنگ ہے اس کے اندر بتایا ہے کہ انڈیا کو پتہ چل گیا ہوگا اس لڑائی کے بعد کہ پاکستان جو اس کا مخالف ہے اس کی جو ایئر فورس ہے، پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ اس کی سوچ سے کہیں زیادہ طاقتور نکلی ہے۔ تو دوسری بات انہوں نے لکھی ہے کہ انڈیا جو ہے نا اربوں روپے اپنے دفاعی بجٹ کے اوپر اپنے جو رافیل طیارے خریدے ہیں ان کے اوپر لگا کر بھی کوئی خاص مارکا نہیں مار سکا اس جنگ میں۔ اس کے بعد میں آپ کو جو عرب ممالک ہیں اس کا ایک اخبار کا میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں۔ انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان نے جو پاکستان کا طیارہ ہے چائنا کے ساتھ مل کے بنایا ہے GF-17 تھنڈر، اس نے بہت ہی اعلیٰ کردار ادا کیا اور انڈیا کے جو ہے نا دفاعی سسٹم اس کو تباہ کر دیا ہے۔ پھر چائنا ڈیلی جس کے 4 ملین کے قریب صرف ٹویٹر کے اوپر فالوور ہے، بہت بڑا اخبار ہے، انٹرنیشنل اخبار ہے، اس نے بھی یہی خبر لگائی ہے کہ پاکستان نے جو ہے نا اس جنگ میں پاکستان کی خاص کر ایئر فورس نے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ تو تیسرے نمبر پہ اب 3 میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ چوتھے نمبر پہ جو سب سے بڑا اخبار ہے انٹرنیشنل یورپ کا ٹیلی گراف، انہوں نے تو پاکستانی ایئر فورس کو فضائی کنگ قرار دے دیا ہے کہ بادشاہ ہیں یہ ہواؤں کے پاکستان کی ایئر فورس والے۔ تو اس کے علاوہ بھی کافی اخبار ہیں جن کی خبریں آپ دیکھ سکتے ہیں، میں لگا رہا ہوں، جیسے کہ فائنینشیل ٹائمز ہے، اس نے بھی پاکستان کی تعریف کی ہے۔ تو ہر جو بڑا بڑا اخبار ہے اس کے اندر صرف پاکستان کی تعریف ہی تعریف ہوئی ہے، انڈیا کی کوئی تعریف نہیں ہوئی۔ پاکستان نے جو رافیل طیارے جو ہے نا مار گرائے ہیں اس کی پوری دنیا میں چرچا ہو رہی ہے۔ تو پاکستان نے ایک پائلٹ بھی گرفتار کر لیا ہے۔ تو یہ ہے اس جنگ کا خلاصہ۔ پاکستان ملک اس وقت پوری دنیا اس کی فوج کی تعریفیں کر رہی ہے، اور خاص کر جو اس کی ایئر فورس کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ پوری دنیا کے اخبار، میں نے بڑے بڑے اخباروں کی جو ہیڈنگ ہے وہ آپ کو دکھا رہی ہے، جو کہ پوری دنیا میں اخبار جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر پاکستان کی ہر طرف تعریف ہی تعریف لکھی گئی ہے۔ تو فیصلہ آپ خود کر لیں۔ تو جنگ الحمدللہ جیتی ہے صرف پاکستان ہے۔ پوری دنیا کے اندر چرچے ہیں، دل خوش ہو رہا ہے خبریں پڑھ پڑھ کے۔ کبھی ایسی خبریں پاکستان کی نہیں کم پڑھنے کو ملتی ہیں جس کے اندر پاکستان کی تعریف ہو رہی ہو، اور پاکستان کی ایئر فورس کی تو اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں نا دنیا کے اندر۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس کی انٹیلیجنس ایجنسی نے خود تسلیم کیا ہے کہ ہمارا رافیل طیارہ دنیا کے اندر صرف پاکستان ایئر فورس ہے، پہلی ایئر فورس ہے جس نے یہ طیارہ مار گرایا۔ اتنا قیمتی طیارہ تھا جو پاکستان نے مار گرایا، انڈین ایئر فورس کے پائلٹوں کے نیچے چل رہا تھا۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک خوشی کا دن ہے آج کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مزید خوشیاں نصیب فرمائے۔